السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں بہت پیاری پیاری سنتے ہیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مسجد میں جانے کی سنتیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ آگے ہے سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے۔ سکون سے مراد حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بےہودگی سے بچنا۔ وقار سے مراد نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ آگے آتا ہے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ اس کے بارے فقہ نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ آگے ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگلے نمبر پر آتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جانے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ آگے آتا ہے پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی کر گزریں۔ آگے ہے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ آگے آتا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھنا۔ اس کی دلیل پہلے حدیث میں ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے مسجد کی سنتیں، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد ان 10 سنتوں پر عمل کر لے تو وہ اس طرح 50 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں اذان کی سنتیں۔ تو 5 سنتوں میں سے پہلی سنت ہے اذان کا جواب دینا، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہوگا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا۔ یاد رہے کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے اذان کے بعد کی درج بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو آگے آتی ہیں اقامت کی سنتیں۔ تو اذان کی پہلی 4 سنتیں اقامت کی سنتیں بھی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کونسل کا فتویٰ ہے۔ دن و رات میں اگر ہر اقامت کے وقت ان سنتوں پر بھی عمل کیا جائے تو یہ اقامت کی 20 سنتوں پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، نہ کہ اقامہا اللہ و ادامہا، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اذان کا جواب خاموشی سے ہمیں دینا چاہیے، خاموشی سے پہلے اذان سننی چاہیے۔ باقی کئی لوگ ضعیف حدیث کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ تھی بس آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ بھی آپ تک پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔